السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلے میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 110، 111 اور 112 یہ 3 آیات ان کی انٹرپریٹیشن کریں گے۔ پیچھے ہم نے 109 تک ہم نے ویڈیوز کیے ہیں، تو 109 آیت جو تھی وہ اس کے اوپر تھی کہ جو اہل کتاب ہیں وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو ایمان سے پھیر کر کفر کی طرف لے جائیں۔ اس میں ہم نے اس کی ڈیٹیل دی تھی کہ اس کا کیا مطلب ہے، اور اس کی وجہ قرآن نے یہ بتائی تھی کہ وہ اپنے جو ان کے اندر جو حسد ہے اس کی وجہ سے وہ ایسا کرتے ہیں، تو اس کی وجہ بھی بتائی قرآن نے۔ اور آگے یہ بھی کہا کہ حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، کہ اللہ کے قانون مکافات عمل کی وجہ سے یہاں تک کہ ان کا فیصلہ ہو جائے، تو تم نے یہ کرنا ہے، وہ تو یہی کریں گے اپنے حسد کی وجہ سے، تم نے یہ کرنا ہے کہ ان سے درگزر کرنا ہے، ان کو ان کے حال پر چھوڑو، تم اپنا کام کرو، تم ان سے نہ الجھو، تم اپنا کام کیے جاؤ۔ وہ کام کیا ہے جو مسلمز کو کہا گیا، مومنین کو کہا گیا کہ ان کو ان کے حسد میں جلنے دو، تم اپنا کام کیے جاؤ۔ اللہ کا قانون مکافات عمل خود ہی جب وہ آئے گا تو انہیں دیکھ لے گا، ان کے متعلق فیصلہ کر لے گا، کیونکہ اللہ تو ہر چیز کے اوپر قدیر ہے۔ تو یہاں پر 109 آیت ختم ہوئی تھی، آگے قرآن ڈیٹیل بتا رہا ہے کہ جو اہل کتاب یا غیر مسلم یا کفار وہ کر رہے ہیں ان کو کرنے دو، تم اپنا کام کرو۔ وہ کیا ہے جو اپنا کام کرنا ہے؟ وہ ہے، اب یہ چیز بتا رہا ہے 110 نمبر کی آیت میں۔ اب دیکھیں قرآن کریم کی آیات کے اندر کتنی کوہیرنس ہے، کتنی مطابقت ہے، کتنی کنسسٹنسی ہے کہ ایک چیز بیان کرتا ہے آگے پھر اس کو مزید کھولتا چلا جاتا ہے، ایکسپلور کرتا چلا جاتا ہے، اس کی ڈیٹیل دیتا چلا جاتا ہے، اس کی لاجک بتاتا چلا جاتا ہے۔ اب 110 نمبر کی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ تم یہ کرو کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، صلاۃ کا نظام قائم کرو، صلاۃ کا، اور وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نشو و نما کرو۔ یہ زکوٰۃ، نشو و نما، نورشنگ، ڈیولپمنٹ، تو یہ کس چیز کی نورشنگ ہے؟ یہ 2 طرح کی ہوتی ہے، میں نے کئی دفعہ بتایا۔ ایک تو جسمانی نشو و نما ہے، اور دوسری ہے مینٹل ڈیولپمنٹ ہے۔ تو جو فزیکل ڈیولپمنٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ جیسے جسمانی ضروریات ہیں، خوراک ہے، لباس ہے، رہائش ہے، کھانا پینا ہے، یہ چیزیں۔ ایون کہ ایک اسٹیٹ جو ہے اس کے ذمے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی اسٹیٹ میں، اس کا دودھ تک کا جو خرچہ ہے وہ بھی اسٹیٹ کے ذمے ہے۔ یہ ہے زکوٰۃ، وہ 2.5% نہیں ہے، نہ وہ اہل تشیعوں کی وہ خمس ہے جو 20% بنتا ہے، 5واں حصہ، وہ نہیں۔ یہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کا معنی ہی نشو و نما، ڈیولپمنٹ کرنا۔ یہ تو فزیکلی ڈیولپمنٹ ہوگی نا، جس کے اندر خوراک، لباس، رہائش، یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ یہ اسٹیٹ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنی عوام کو پرووائڈ کرے۔ قرآن اس کو زکوٰۃ بول رہا ہے۔ اور دوسری قسم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ مینٹل ڈیولپمنٹ۔ مینٹل ڈیولپمنٹ میں ایجوکیشن آ جاتی ہے، ہیومن ڈیولپمنٹ آ جاتی ہے، جس میں سکلز آتی ہیں۔ سب سے پہلے تو ان کی مینٹل ڈیولپمنٹ، جس میں ایجوکیشن، پھر اس میں فنی تعلیم آ جاتی ہے، ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن آ جاتی ہے، پھر اس میں سکلز پرسن آ جاتے ہیں، سکلز آ جاتی ہیں۔ تو جو لسانیات یا آرٹس یا بڑے بڑے جو شعبے ہیں سائنس کے، اسی طرح آگے کامرس کے مختلف شعبے ہیں، جو ان میں جانا چاہیں ان میں چلے جائیں، اور جو لوگ زیادہ نہیں پڑھنا چاہتے، سکل کی طرف جانا چاہتے ہیں، سکلڈ پرسن بننا چاہتے ہیں، کوئی ماہر یا کاریگر بننا چاہتے ہیں، تو وہ اس میں آ جائیں۔ ہر شخص کا اپنا اپنا ایک ذہنی لیول ہوتا ہے، اس کے مطابق اسٹیٹ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ایسی مین پاور تیار کرے جو سکلڈ پرسن ہو،
وہ بے روزگار نہ رہیں. ان کے لیے پھر جب وہ ظاہر ہے اسکلڈ پرسن ہوں گے تو پھر بے روزگاری تو ہوگی نہیں. وہ تو کسی انڈسٹری میں کسی جگہ پہ وہ کوئی انجینئر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی کاریگر ہے, کوئی آرٹسٹ ہے, وہ تو اپنے اپنے شعبوں میں کام کرنے کے قابل ہو جائیں گے. تو یہ زکوٰۃ ہے. 2.5% دے کے لوگوں کو مستقل محتاج اور اپاہج بنانا, یہ قرآن کریم کی روح سے دین کا مذاق ہے. دین کا یہ مذاق ہے کہ ایک حاجی صاحب وہ اربوں روپے لے کے بیٹھے ہیں, چاولوں کی کوئی دیگ تقسیم کر دی تو یہ جی وہ زکوٰۃ نکال دی, کوئی 2.5% دے دی, کوئی خیرات میں دیگ دے دی, ایک ٹائم کا کھانا دے دیا, باقی سارا مال پاک. یہ دین کے ساتھ مذاق. اور دین کے ساتھ تو مذاق کیا ہونا ہے, وہ اپنے ساتھ خود مذاق کر رہے ہیں. اللہ کو تو فریب نہیں دیا جا سکتا. تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے قرآن کریم کے اندر. تو یہ زکوٰۃ کا مطلب سمجھا آپ نے, یہ اسٹیٹ کے لیول کی چیز ہے, یہ گورنمنٹل چیز ہے. گورنمنٹ جو ہے, اصلاحات ہے ہی سارا گورنمنٹل سسٹم. ایک اسٹیٹ کی روح سے میں بات کر رہا ہوں. اسٹیٹ, اس کا نظام, اس کی ساورنٹی, اس کا جو اقتدار ہوتا ہے, اس کے جو ادارے ہوتے ہیں, جو اس کے اندر ڈسپلن ہوتا ہے, یہ سارا جو اقیم الصلاۃ ہے یہ سارا وہی ہے. انفرادی تو ہر ایک کی اصلاحات ہے. جیسے میرے ذمہ جو معاشرے نے ڈیوٹیز لگائی ہیں, میں اپنی صلاحات پرفارم کروں. میں اگر کسی محکمے میں کام کرتا ہوں تو میں اس کا جو مجھے کام مل رہا ہے میں وہ اپنی ڈیوٹی پوری کروں, یہ صلاحات ہوگی. میرے اوپر گھر کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ میں پوری کروں, یہ میری صلاحات ہوگی. ایک قرآن کریم انڈیویجول صلاحات تو سب کو ہی پتہ ہے, لیکن جو ریاستی سطح کے اوپر جو صلاحات ہوتی ہے, ایک ریاست کی سطح کے اوپر, حکومت کی سطح کے اوپر, قرآن کریم یہاں پر اس کی بات کر رہا ہے. تو موسٹلی وہی بات کرتا ہے, اسٹیٹ کی ایک نظام کی بات کرتا ہے. تو اس طرح سے صلاۃ اور زکوٰۃ جس میں حکومت کا نظام آ جاتا ہے اور زکوٰۃ میں کیا پوری معیشت آ جاتی ہے. سمجھ آئی؟ ان چیزوں کو پھر صلاۃ کے نظام کے ذریعے سے کنٹرول کرنا, واچ کرنا, مانیٹرنگ کرنا, پلاننگ کرنا, ان کو ان کی امپلیمنٹیشن, یہ ساری چیزیں اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ میں آتی ہیں, جس کو انہوں نے فقہی روح سے پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا. یہی وجہ ہے کہ یہ پھر وہ جب انہوں نے مذہب میں کنورٹ کیا تو وہ کوئی فائدہ مند نہیں چیزیں رہیں, معاشرے کے لیے کچھ بھی نہیں رہا. تو یہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ کا مطلب آپ کو سمجھ آیا ہوگا کیا ہے. اور آگے کہہ رہا ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ. وہ کہتا ہے کہ جو کچھ تمہارا نفس کرتا ہے, یعنی تم جو کرتے ہو اور اس کی روح سے جو آگے کوئی خیر کا کام کر کے آگے جو بھیجتے ہو, تَجِدُوهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, وہ ضائع نہیں ہوتا. وہ تم جب آخرت میں جاؤ گے تو تم اللہ کے ہاں پالو گے, آخرت میں وہ محفوظ ہوگا تمہارے اجر کی شکل میں, وہ تمہیں مل کر رہے گا, وہ ضائع نہیں ہوتا. تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ, تو اللہ سے تم پالو گے اسے, وہ ضائع نہیں ہوگا. کیونکہ اللہ تو وَاللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ, اللہ تو محسنین کا اجر ضائع ہی نہیں کرتا, وہ تو تمہارا جمع ہو رہا ہے. لیکن وہ چیز جمع ہو رہی ہے, خیر کیا چیز ہوتی ہے, جو قرآن کی جو ریکگنائزڈ ہیں چیزیں اس کی روح سے کی جائے. اپنے مذہب مسلک کی روح سے آپ کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں تو کیے جائیں, اس کا ریوارڈ آپ اللہ سے نہیں لے سکتے, وہ تو آپ نے اپنے مذہبی پیشواؤں کے کہنے کے اوپر کیے ہیں. اللہ کے ہاں جو خیر ہے, جو بھلائی ہے, جو بہتری ہے, جو کاؤنٹ ہوتی ہے, جو ریکارڈ ہوتی ہے اور آگے جا کے اس کا اجر ملنا ہے, وہ تو اس چیز کا ملنا ہے نا جو قرآن کے اصولوں کے مطابق ہوگی. اگر وہ آپ کے مذہب یا مسالک کے مطابق ہے تو اس کا تو پھر کوئی اجر نہیں ملے گا, وہ تو ضائع ہو جائیں گے, وہ تو اولئک حبطت اعمالہم. جو چیزیں بھی آپ نے اپنے مذہب مسلک یا اپنے مذہبی پیشواؤں یا اپنے باپ دادا کے وہ جو دین مذہب کی روح سے کی ہوں گی تو وہ تو اولئک حبطت اعمالہم, وہ تو ضائع چلی جائیں گی, ان کا تو کوئی اجر نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہوگا کہ زندگی اسی میں گزر گئی, جب آخرت آئی تو پتہ چلا کہ وہ تو کوئی نیکیاں ہی نہیں تھی, تو اس میں تو پھر جہنم وارد ہو جائے گا, ہے نا یہ چیز. تو یہ ہے. تو خیر دیکھیں, یہ جو خیرن ہے نا, اس کے اندر
وہ بھلائی کے کام ہیں جو انسان کو طاقتور بناتے ہیں. خیر کے اندر یہ چیز ہے. یعنی اگر آپ کسی کے ساتھ خیر کرتے ہیں نا تو وہ خیر اگر آپ نے یہ جاننا ہو نا کہ اس کو خیر آپ نے اس کے ساتھ کوئی خیر کا کام کیا ہے تو پھر آپ جج کرنا چاہیں کہ وہ کام صحیح ہے یا غلط ہے تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہ تعمیری طور پر اس کے اندر اتنی قوت پیدا ہو گئی ہے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے, کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے. ڈیپینڈنٹ تو نہیں, اگر وہ ڈیپینڈنٹ ہی ہے ساری زندگی آپ خیر کر رہے ہیں تو آپ کی خیر کا اس کو کیا فائدہ, آپ نے تو اس کی فوٹنگ ہی نہیں کی. تو خیر وہ چیز ہوتی ہے جس سے کوئی بندہ طاقت حاصل کرتا ہے, قوت حاصل کرتا ہے, اسی سے اختیار ہے. اگر آپ خیر کر رہے ہیں اس کی اتھارٹی نہیں اس کو مل رہی, اس کا اختیار ہی اس کا واپس نہیں آ رہا, تو پھر آپ کی خیر کرنے کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. تو قرآن کریم بڑی بلند سطح کے اوپر بات کرتا ہے. تو کہتا ہے آگے, یہ کہتا ہے کہ ان اللہ بما تعملون بصیر, ہمارا قانون مکافات عمل تمہاری ایک ایک حرکت, تمہارے ایک ایک عمل پر نظر رکھے ہوئے ہے کہ تم خیر کرتے ہو اور کس طرح کی خیر کرتے ہو, ہمارے قانون کی روح سے کرتے ہو یا اپنے مذہبی پیشواؤں اور ان کے مسالک کی روح سے کرتے ہو. تو ایک ایک چیز کے اوپر نظر ہے, تمہارے ہر اچھے اور برے عمل کے اوپر, تمہارے ایک ایک ارادے کے اوپر اس کی نظر ہے. تو یہ 110 نمبر کی آیت ہے. آگے 111 نمبر کی آیت کہتا ہے کہ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةِ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. کہتا ہے کہ یہ جو یہودی اور نصرانی یعنی کرسچین اور جیوز یہ کہتے ہیں کہ جو جیوز ہیں اور جو کرسچین ہیں ان کے علاوہ کوئی جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا. یہ ان کا اعتقاد, ان کا عقیدہ ہے. اور دیکھ لیں کہ آج یہی مسلمانوں کا بھی عقیدہ ہے. وہ بھی ان کی کاپی میں یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علاوہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا, باقی سب جہنم میں جائیں گے. یہودیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے, عیسائیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے, مسیحیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے, اور ان کی نقل میں مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ ہے. ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جنت میں ہم جائیں گے, باقی نہیں جائیں گے. قرآن کریم نے تو یہاں ان کی واضح بات کر دی ہے کہ من کان ہودن او نصارا, کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے علاوہ یعنی یہود اور نصارہ کے علاوہ لن یدخل الجنت, کوئی بھی جنت میں داخل ہرگز نہیں ہوگا. تو یہ چیز ان کا یہ عقیدہ بتا کر کہتا ہے کہ تلک امانیہم, کہتا ہے یہ ان کے ڈھکوسلے ہیں, ان کی بڑی باطل خواہشات ہیں جس کی روح سے یہ اس طرح کے انہوں نے عقائد رکھے ہوئے ہیں. یہ ہے تلک امانیہم, ڈھکوسلے ہیں ان کی باطل خواہشات ہیں جو کبھی پوری نہیں ہوں گی. اللہ کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے. جو قوم بھی اللہ کے قوانین کے مطابق زندگی گزارے گی وہ اپنا اجر پا لے گی. آگے کہتا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں, آج ہمیں بھی یہ کہہ رہا ہے کہ تم بھی تو یہی کہتے ہو کہ ہمارے علاوہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا, صرف مسلمان ہی جائیں گے. تو دنیا کی کوئی قوم بھی یہ کلیم کرتی ہو, اس کے جواب میں قرآن کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, اگر تم سچے ہو تو دلیل لے کر آؤ. ہم نے کہاں کہا ہے یہ بات؟ وہ کہتا ہے دلیل لاؤ. جو بھی مذہب یا مسلک ہے قرآن ان سے دلیل کی بات کرتا ہے, کہتا ہے دلیل لاؤ, ہم نے یہ بات کہی ہے. اب آپ خود سوچیں, جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں یہ عقیدہ ہو جنت میں جانے کا کہ جنت میں صرف مسلمان جائیں گے, اور اس سے پہلے یہودیوں کا تھا, پھر نصرانیوں کا ہوا, اب مسلمانوں کا ہے. قرآن کریم دلیل مانگ رہا ہے نا, یہ صرف اسی کے معاملے میں دلیل نہیں مانگ رہا. جو بھی مذہب پرست یا مسلک پرست ہیں, روایت پرست ہیں, وہ کہتا ہے کہ تم جو بھی کر رہے ہو, تمہاری جتنے بھی مذاہب یا مسالک یا فقہیں یا شریعتیں جس کو تمہارے مذہبی پیشواؤں نے بنایا, کہتا ہے دلیل لاؤ, ہم نے کہی ہیں یہ چیزیں. جتنا بھی تم مذہب کے نام پر کر رہے ہو, ہم نے کہاں اپنی کتاب میں کہیں کہا ہے یہ کرنے کا؟ چیک کر لو, اگر ہم نے کہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, پھر تو ہم اجر دینے کے پابند ہیں. اور چیک کر لو اگر وہ چیزیں ہم نے نہیں کہیں تو پھر تمہیں ہماری طرف سے کوئی اجر نہیں ملے گا. پھر تو تمہیں دلیل لا کر دکھانی ہوگی کہ دکھاؤ ہماری کتاب کے اندر ایسا کچھ جو تم کر رہے ہو, جس کو تم نیکی سمجھ رہے ہو, دکھاؤ ہماری کتاب میں اس کو کرنے کا کوئی حکم ہے. تو بتائیں کیا جواب ہوگا؟ ذرا نظر تو دوڑائیں,
اے سے زیڈ تک، اے سے زی، اے ٹو زی، جتنا کچھ بھی مذہب کے نام پر ہو، محرم کی مجالس ہوں، وہ شب برات ہو، شب معراج ہو، کچھ بھی ہو، کچھ بھی ہو، مجھے یہ بتائیں نکاح طلاق کے مسائل ہی کیوں نہ ہو، نکاح کا خطبہ ہی کیوں نہ ہو، جنازہ کیوں نہ ہو، یہ 5 وقت کی نماز ہو، یہ جتنی بھی تسبیحات ہیں، جتنے بھی یہ اللہ اللہ کے ذکر ہو، کوئی ایک چیز بتائیں قرآن کی روح سے کہیں ہو رہی ہے؟ کسی بھی مسلم کنٹری کے اندر قرآن کی روح سے کوئی بھی چیز ہو رہی ہو تو مجھے بتائیں تو صحیح۔ پھر اس چیز کا اجر آپ اللہ سے مانگیں گے؟ تو وہ تو کہہ رہا ہے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم صادقین ہو، سچے ہو تو دکھاؤ، دلیل لا کر دکھاؤ ہماری کتاب میں کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ ہم نے تمہیں کہا تھا، تم نے اپنی مرضی سے کیا ہے نا، تو ٹھیک ہے جاؤ۔ اور وہاں پر تو کوئی مہلت کا وقفہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ کہیں چلیں اللہ میاں اب تو ہم نے جو کیا وہ اپنے مذہبی پیشواؤں کی روح سے کیا، اب ہمیں تھوڑا سا وقت دے دو، ہم تیری کتاب کے مطابق عمل کر لیتے ہیں۔ وہاں تو وقفہ ختم ہو چکا ہوگا۔ یہ وقفہ تو اسی دنیا کے اندر ہے، یہ مہلت اسی دنیا کے اندر، جب اس دنیا میں انسان کی موت واقع ہوگی یہ مہلت ختم ہوگی، دیٹس آل۔ فیصلہ اب تو پھر فیصلہ ہونا ہے۔ یہ قبروں میں سوال جواب کروا رہے ہیں، قبروں میں وہ اٹھا کر وہ ان کا وہ معاملات ہو رہے ہیں، سوال جواب ہو رہے ہیں، اور قبروں میں وہ عذاب جہنم اور عذاب قبر وہ ہو رہا ہے۔ وہ کہتا ہے قیامت کو ہوگا، یہ کہتے ہیں قبروں میں۔ قرآن کی ایک ایک آیت کے خلاف انہوں نے عقائد بنائے ہوئے ہیں، ایک ایک آیت کے خلاف۔ وہ کہتا ہے کہ انسان اس وقت زندہ کیے جائیں گے وَيَوْمَ يَبْعَثُهُمْ اِلَىٰ یوم یبعثون، وہ کہتا ہے اِلَىٰ یوم یبعثون کے الفاظ ہیں۔ وہ کہتا ہے اس وقت زندہ کیے جائیں گے جب قیامت کی گھڑی ہوگی۔ یہ کہتے ہیں قبر میں 40 قدم چلتے ہیں زندہ، یعنی ایک ایک ان کا جو عقیدہ ہے قرآن کی ایک ایک آیت کے خلاف ہے، اور اس کو انہوں نے دین بنایا ہوا، تو بنائے رکھے۔ پھر دنیا کے اندر ذلیل و خواری جو ہو رہی ہے وہ ایسے تو نہیں ہو رہی، بلا وجہ تو نہیں ہو رہی۔ آگے آئے، کہتا ہے کہ بلا من اسلم وجہہ للہ۔ اب محسن کی تعریف بتا رہا ہے کہ محسن کون ہوتے ہیں۔ محسن یعنی حسن کارانہ کام کرنے والے، حسن کے ساتھ یعنی حسین انداز سے کام کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ کہتا ہے بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ۔ کہتا ہے کہ ہاں البتہ جس نے اپنا منہ اللہ کی طرف پھیر لیا، یعنی اللہ کے قانون کی طرف کر لیا، بلا من اسلم وجہہ، جس نے اپنا منہ اللہ کے سامنے جھکا دیا۔ اسلمہ کا مطلب ہوتا ہے جھکانا، تو جھکانا یوں نہیں بس ایسے جھکا لیا تو جھک گیا، ایسے نہیں ہے، اسی سے انہوں نے رکوع بھی بنا لیا، یہ بات نہیں ہے۔ جھکنا سے مراد ہے عقل و فکر کی روح سے تصدیق کر دینا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، یہ ہے جھکنا۔ اپنا کوئی عقیدہ مسلک ہے وہ چھوڑ دینا، اور اللہ کے قانون کے متعلق یہ سمجھنا کہ جو یہ کہہ رہا ہے یہ صحیح ہے، یہ ہے جھکنا۔ اب آپ یہ نہ کریں، عقل و فکر کی روح سے سوچ کر سمجھ کر آپ یہ چیز نہ اس کے اوپر آئیں کہ یہ قانون ٹھیک ہے، جو ہمارے عقائد یا مسالک ہیں وہ غلط ہے، ہم ان کو چھوڑتے ہیں، ہم ان کو اڈاپٹ کریں گے جو اللہ کا قانون کہہ رہا ہے، وہ تو قرآن کے اندر ہے نا۔ یہ چیز کریں گے تو وہ جھکنا ہو جائے گا، رکوع ہو جائے گا۔ اگر یہ چیز آپ نہیں کرتے، خالی ایسے جھک جاتے ہیں، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ جھکے رہیں آپ ساری زندگی، جھکے رہیں۔ دیکھیں قرآن کریم خود سمجھا رہا ہے رکوع ہوتا کیا ہے۔ اسلم جھکنا، یہ ہے جھکنا، فزیکلی جھکنا۔ اس سے کیا فائدہ جب آپ نے اس کے قانون کو، جو اس کی الکتاب قرآن کے اندر ہے، سمجھا ہی نہیں، اس کے اوپر عمل ہی نہیں کیا۔ عمل آپ کرتے رہے اپنے مذہب کے پیشواؤں کے دیے ہوئے طور طریقوں کے مطابق، اپنے آباء و اجداد کے جو چلے آ رہے ہیں عقائد ان کے اوپر، تو پھر آپ رکوع ویسے کرتے رہے، فزیکلی سجدے کرتے رہے، مانگتے رہے اللہ سے، کچھ نہیں ملے گا۔ یہ ہے قرآن جو جذباتی باتیں نہیں کرتا، خیالی باتیں نہیں کرتا، سالڈ باتیں کرتا ہے، حقائق پر مبنی بات کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ ہاں جس نے اپنا منہ اللہ کے قانون کی طرف جھکا دیا جو قرآن کے اندر ہے، وہو محسن، وہی محسن ہے،
وہ ہے جو حسین انداز سے کام کرنے والا ہے، اس کے کام حسین ہوں گے کیونکہ وہ اللہ کے قانون کی مطابق کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے کہتا ہے فَلَهُ أَجْرُهُ، کہتا ہے بس اسی کے لیے اجر ہے۔ بات واضح ہوگی، اجر کس کے لیے ہے؟ جو اللہ کے قانون کے سامنے جھک رہا ہے، جو کتاب اللہ کے اندر ہے، قرآن کے اندر، اس کے مطابق اپنا نظام بنا رہا ہے، اس کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی گزار رہا ہے، کہتا ہے وہی محسن ہے، اسی کو اجر دیا جائے گا۔ جو اپنے اپنے مذاہب بھی پیشوا آباء و اجداد کے مذہب کے اوپر چلے جا رہے ہیں، ان کے لیے تو پھر کوئی اجر نہیں ہوگا، وہ تو پھر اپنا وقت برباد کر گئے۔ کہ ہاں ان کا کوئی اجر نہیں ہے، ان کا کوئی بھی کام حسین نہیں کہلا سکتا، وہ محسن نہیں ہو سکتے۔ محسن وہی ہیں جو کتاب اللہ کے مطابق کام کرتے ہیں، اور اجر بھی صرف انہی کے لیے ہے۔ کس کے پاس؟ عند ربہ، کہ ان کے رب کی طرف سے اجر انہیں ملے گا جو محسن ہے۔ اور محسن کی تعریف اس نے پہلے بتا دی، من اسلم وجہہ للہ، جو اللہ کے قانون کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں، اپنی جبین جھکاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ ان قوانین کو سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں اور ان کے اوپر پھر عمل کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے جی، سمجھ آ رہی ہیں یہ چیزیں، یہ خیالی باتیں نہیں کرتا، یہ تو تھوڑا سا بھی رستہ نہیں دیتا کسی بھی باطل کو اندر آنے کا۔ اس لیے تو قرآن سنتے نہیں ہیں۔ قرآن کو سننے اور سمجھنے سے ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور ذمہ داری تو وہ اپنے اوپر لینا ہی نہیں چاہتا کوئی بھی بندہ۔ وہ پھر قوالیوں میں مست ہیں، وہ پھر نعتوں میں مست ہیں، وہ پھر روایتوں میں مست ہیں، قرآن کی طرف نہیں آئیں گے۔ جو ہی قرآن کی بات ہوگی چلے جائیں گے، اس لیے کہ قرآن کریم ان کو رسپانسیبل بناتا ہے، ان کے اوپر ذمہ داری آ جاتا ہے۔ عقل و فکر کام کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں دیے ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، بولنے کے لیے زبان دی ہے، سننے کے لیے کان دی ہیں، ذمہ داری عائد کر رہا ہے۔ سمجھ آ رہی کیا چیزیں ہو رہی ہیں؟ اور آگے کہتا ہے کہ جب یہ چیز ہو جائے گی، میرے ہی قوانین کے سامنے جھکیں گے جو قرآن کے اندر ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ وہی محسن ہے، انہی کے لیے اجر ہے اپنے رب کی طرف سے۔ اور آگے پھر ان کی ایک خصوصیت بتا رہا ہے، جنت کی خصوصیت، جنتی زندگی کی۔ کہتا ہے کہ پھر ایسے جو لوگ ہیں وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی حزن ہوگا۔ خوف ایکسٹرنل فیئر کو کہتے ہیں، ایکسٹرنل فیئر، بیرونی خطرہ، اور حزن ہوتا ہے جو دل کے اندر، دماغ کے اندر کوئی چیز بیٹھ جاتی ہے، انجانا خطرہ، انٹرنل فیئر، اس کی کوئی ریزن نہیں معلوم ہوتی تو وہ بیٹھ جاتی۔ دونوں کہتا نہیں ہوگی، یہ ہے جنتی زندگی کے ایٹریبیوٹ، اس کے اندر یہی چیز ہوتا ہے۔ امید ہے یہ میرا ویڈیو آپ کو سوچنے سمجھنے کی طرف آپ کو راغب کرے گا، آپ سوچیں گے، سمجھیں گے تو پھر ہی آپ حقائق تک پہنچیں گے۔ شکریہ۔